السلام علیکم. آپ کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ اور میرا اسسٹنٹ مجھے بتاتا رہتا ہے اور ساتھ کمنٹس بھی آتے ہیں، اور ان میں سے جو کمنٹس یا میسیجز جن کا جو کوئی سوال ہوتا ہے سیریس اور اس کے جواب دینا ضروری ہوتا ہے وہ پھر میں انشاءاللہ دیا کروں گی. کافی عرصے سے آ رہے ہیں بٹ چونکہ ٹائم کا ہوتا ہے مینیج کرنا تو وہ اب میں کرتی ہوں انشاءاللہ. تو فدا حسین صاحب کا میسج آیا تھا کہ دعا کے بارے میں کہ دعا جو ہے کس سے مانگنی چاہیے اور دعا کا ذریعہ کسے بنانا چاہیے. دعا تو اللہ سے ہی مانگنی ہے. دعا کے ذرائع کی بات وہ کر رہے تھے، وسیلے کی بات کر رہے تھے. تو میں ناچیز ہوں ان سب سوالوں کے لیے. میں صرف اپنا جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور جو میری اپنی سمجھ کہتی ہے، جو میری اپنی عقل کہتی ہے، میں تو وہی شیئر کیا کروں گی. باقی تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. اور میں ہمیشہ قرآن پاک کے لیسن میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارا دل اپنے ہدایت، روشنی اور علم کے لیے ہمارا دل اور دماغ کھول دے. تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کروں گی. تو اس چیز میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے کہ دعا اور کسی بھی چیز کا وسیلہ تو صرف اللہ پاک کی ساتھ ہے، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. اور دوسرا اللہ پاک دعا کیا، اللہ پاک کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میری بات کرو، میں تو اس کا بھی جواب دوں گا. سوچیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی مجھے روٹی چاہیے یا امی مجھے پانی چاہیے، اور ایک ہم صرف کہیں کہ امی، اور ہماری امی سمجھ جائیں کہ کیا مانگ رہے ہیں. تو کیا مانگ رہے تو ماں اکثر سمجھ جاتی ہے. میں ماں ہوں، مجھے پتا ہے بچے کے اشارے سے، بچہ نہ بھی بولے، امی بھی نہ بلائے، کئی بار پتا چل جاتا ہے یہ کیا مانگنا چاہ رہا ہے. وہ تو خدا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. دل میں جو خواہش پیدا ہونی ہے یا کوئی ٹیس اٹھنی ہے نا، یا کوئی درد ہونا ہے، اس کو پہلے پتا چل جانا ہے. اس سے دعا بھی اسی سے. اور وسیلہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ایک، یہ فزیکل ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ہم تک چیز پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہوگا. دعا تو ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہے، سوال تو صرف اسی سے ہے. اس نے وہ وسیلہ کیسے بنانا ہے، وہ مدد ہم تک کیسے پہنچنی ہے. وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. کسی کے لیے وسیلہ کوئی ڈاکٹر ہو جاتا ہے، کسی کے لیے وسیلہ کوئی رشتہ دار ہو جاتا ہے، کسی کے لیے وسیلہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. کوئی کسی کو بھوک لگی ہے تو اس کے لیے وسیلہ کوئی کھانا پکانے والا یا والی ہوگی، ٹھیک ہے. اور کسی انسان کو بھوک لگی ہے، وہ کسی ہوٹل پہ جاتا ہے، اس کا مالک اس کو کھانا دے دیتا ہے، اس کے لیے وہ وسیلہ بن گیا. تو یہ بات ہے. میں اس بات کو بہت ہی سمپل طریقے سے اس طرح سمجھتی ہوں کہ مدد ڈائریکٹ اللہ پاک سے. اور ہاں، فدا حسین صاحب نے یہ جس اینگل سے پوچھنے کی کوشش کی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے بڑا ڈیبیٹیبل، اور وہ اس میں دو رائے کہاں ہیں. انہوں نے اس اینگل سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہمیں بزرگوں کا یا مزاروں پہ جا کے مانگنا چاہیے کیا. تو مزار پہ جا کے تو دعا مانگنی چاہیے مغفرت کی، جو وہاں دفن ہیں ان کے لیے. اور یہ دعا مانگ سکتے ہیں بالکل. اور یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو اگر کسی نیک انسان کی قبر ہے تو اللہ پاک ہمیں علم اور ہدایت دے ایسا جیسا ان کو دیا ہے. یہ مانگ سکتے ہیں. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ مانتی ہوں. اور اس کے علاوہ دعا، عبادت، ہر چیز اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور وجہ بہت سمپل ہے کہ جس نے بنایا ہے، جیسے ایک ماں ہے، میں ماں ہوں اور آپ سب جو ماں نہیں ہیں ان کی مائیں ہیں، وہ باپ ہیں یا ان کی، تو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد، اس کے اشارے، اس کی چہرے کی طرف دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا مانگنا چاہ رہا ہے بچہ.
یا اس کے دل میں کیا ہے. تو جس نے بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم تو میری بات کرو، میں تو تمہاری بات کا بھی جواب دوں گا. سادی بات، صرف اس کے ذکر کا بھی جواب ہوگا. تو جو دعا ہے، دعا کے لیے تو صرف 3 چیزیں ہیں. انکار ہے ہی نہیں کہ ہاں میں مان لیتا ہوں، ہاں لیکن ابھی نہیں، ابھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ہاں لیکن میں نے تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ رکھا ہوا ہے. تو یہ 3 جواب ہیں.